السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اور جس انداز سے بھی ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات کو حاصل کریں، اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں. یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے. سیرت کے حوالے سے بہت سارے اسباق و دروس اس سے پہلے آپ نے سماعت کیے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج مدنی زندگی سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد کی حیثیت سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی پیغمبر رسول اپنی امت کو صحیح رہنمائی کے ساتھ آگے لے چلنے والے تھے، اور وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا انتہائی ضروری تھا. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی، یعنی یہی رکنے کی جگہ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں سب سے اہم اور ضروری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر مسجد کی تعمیر ہو جائے، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا دن میں 5 وقت اجتماع ہوتا ہے، اور مسجد بہت ساری چیزوں کے لیے پیش قیمہ تھی. تو لہذا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا کام شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو منتخب کیا تھا تو وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر کے بیٹھ گئی تھی. اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے یہ زمین خرید لی اور ان کو قیمت ادا کر دی، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی تعمیر میں شریک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یعنی حقیقی زندگی اور حقیقی عیش و آرام
تو آخرت کا عیش و آرام ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار کو بخش دے، مہاجرین کو بخش دے، جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر، یہ بوجھ خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے۔ خیبر سے بہت سارے کھجور وغیرہ اٹھا کر ڈھو کر لاتے اور تجارتیں ہوتی، اور جو ہے بہت ساری چیزیں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا، تو لہذا جو ہے وہ اٹھا کر لانا، وہ بوجھ جو خیبر سے لاتے تھے وہ دنیا کی زندگی کے لیے، مگر یہ جو بوجھ مسجد کی تعمیر میں اٹھا رہے ہیں، هذا ابر ربنا واطہر، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کے ذریعے سے صحابہ کرام کو جوش بھی دلاتے اور خود آپ اس میں شریک بھی رہتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود اس کام میں شریک ہیں، اور پھر ایسی دعائیں اور ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں جس سے کہ انسان کا جوش و ولولہ ابھرتا ہے، تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، کہ بھئی ایک نبی رسول پیغمبر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے رہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہماری جانب سے بڑی گمراہی کا کام ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام نے بھی بھرپور اس میں حصہ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس زمین میں مشرکین کی چند خبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے، یعنی جو کانٹے دار وغیرہ ہوتے تھے، تو زمین میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خبروں کو اکھڑوا دیا اور جو ویرانہ تھا اس کو برابر کر دیا، اور جو بھی کھجور کے کانٹے دار وغیرہ جو ہے درخت تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکلوا دیا، اور جو کھجور کی درختیں تھیں ان کو کاٹ کر کے قبلے کی طرف لگا دیا، اور اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے غالباً وہاں پر آپ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز ادا کی تھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہی کعبۃ اللہ جو ہے آپ کا قبلہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ فولی وجہک، کہ آپ اپنے چہرے کو جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف پھیریے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے اپنا قبلہ کعبے کو بنائے، اور آج تک مسلمان کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ تو دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی، یعنی کھدائی وغیرہ جو ہے 3 ہاتھ اندر تک کر کے جو ہے بنیاد ڈالی گئی تھی، کیونکہ ایک جو ہے عام سی بات ہے کہ اس وقت کے زمانے میں جو ہے فوری طور پر جو گھر بن سکتا تھا، تو اسی اعتبار سے مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور 36 کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کے کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کمرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے جو ہے یہاں منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ جب ابتداء آپ علیہ السلام آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مہمان ٹھہرے تھے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد سے متصل جو ہے کچھ حجرے بنا دیے گئے جو ازواج مطہرات کے لیے خاص تھیں، تو ان میں آپ علیہ السلام منتقل ہو گئے۔ مسجد محض نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل کر کے رہ رہے تھے۔ نیز ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی چھوٹی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا، اور مختلف قسم کی مہمیں یعنی جو ہے بحیثیت سریہ وغیرہ بھیجی جاتی تھیں۔ لوازی اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے، یعنی تمام قسم کے مشورے اور انتظامی معاملات و امور پر یہاں پر گفتگو ہوتی تھی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی، یعنی جو مہاجر صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں تشریف لے آئے تھے اور ان کا کوئی گھر بار نہ تھا، تو ایسے صحابہ کرام میں اکثر تعداد جو فقراء غربا کی تھی وہ اسی مسجد کے اندر رہ رہے تھے، جن کا وہاں پر کوئی مکان تو نہیں تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال، تو ایسے صحابہ کرام کی خاصی تعداد وہاں مسجد نبوی ہی کے اندر رہا کرتی تھی۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی، یعنی ہجرت کے ابتدائی دور ہی میں اذان کا بھی معاملہ شروع ہوا، اور ایک جو ہے ایسی بہترین آواز تھی جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتی تھی، یعنی جو ہے 5 مرتبہ اذان دی جاتی تھی، جو کہ بہترین ایمانی اضافے کا ذریعہ بھی تھا اور لوگوں کو نماز کی طرف جمع کرنے کا ذریعہ بھی تھا، اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے، اور اس کی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے، اور آپ نے فقہ وغیرہ کے دروس میں اس کو سنا کہ اذان کیسے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال جو ہے یہ اذان کا معاملہ بھی ہجرت کے ابتدا ہی میں ہو چکا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ تھا مسجد کی تعمیر، اور مسجد صرف نماز کی ادائیگی کا معاملہ نہیں، بلکہ مسجد بہت سارے ایسے تمام معاملات و مسائل جو اجتماعی انفرادی طور پر جو ہے مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے مسلمانوں میں بھائی چارگی کروائی تھی۔ بھائی چارگی یعنی ایک دوسرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، 90 لوگ تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصاری بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی، یعنی 45 مہاجر اور 45 انصاری صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے غم و تکلیف میں ایک دوسرے کو ساتھ دیں گے، اور موت کے بعد نسبی خرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مواخات میں بیان فرمایا تھا۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، جو ہے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو ہے نسبی خرابت دار رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے وراثت کا معاملہ تو جو ہے ختم ہو گیا، لیکن جنگ بدر تک یہ معاملہ جاری رہا کہ ایک مہاجر بھائی ایک انصاری بھائی جن کو جو ہے بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، تو ان میں سے جو انصاری بھائی انتقال کر جاتا تو اس کی وراثت کا حقدار مہاجر بھائی بنتا تھا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قربانی ہے انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی، کہ انہوں نے جو ہے اتنی بڑی قربانی دی کہ وراثت کا جو حصہ ہے وہ مہاجر بھائیوں کو ملتا تھا، ان کے رشتہ داروں کو نہیں ملتا تھا۔ گرچہ یہ جنگ بدر تک ہی رہا، لیکن اس بات کو قبول کرنا ہی ایک بہت جو ہے بڑی قربانی ہے، جو انسان بڑی آسانی سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، یعنی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا کہ ایک دوسرے کے غم و تکلیف میں شریک رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، یعنی مہاجر صحابہ کے درمیان، لیکن پہلی بات سے ثابت ہے یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ و خرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا تھا۔ اس بھائی چارے کا جو مقصود تھا، مقصود یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں جو ہے ختم ہو جائیں، اور حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، یعنی عرب کے لوگوں کے درمیان جو جاہلی عصبیتیں اور ایک دوسرے پر فوقیت، ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا کہنے سننے کا یہ جو معاملہ تھا اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، یعنی کوئی کسی شہر کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے اور کوئی کسی نسل کا ہے، تو ایک دوسرے پر فخر کرنا وغیرہ کے معاملات عرب کے لوگوں میں پائے جاتے تھے، تو اس کو بھی ختم کرنا مقصد تھا۔ بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، یعنی کون جو ہے آدمی اہمیت کا حامل ہے، کون فضیلت والا ہے، کون جو ہے اچھا اور بہتر ہے، اور کون سا آدمی بہترین ہے، اس کے لیے معیار نہ مال تھا، نہ دولت تھی، اور نہ ہی رنگ اور نہ ہی نسل، نہ ہی کنبہ قبیلے کی عصبیتیں اور نہ ہی غیرتیں، کچھ نہیں، بلکہ جو ہے صرف انسانیت اور تقوی پرہیزگاری، یہ وہ معاملات تھے جس کی بنیاد پر کسی کو جو ہے اہمیت دی جاتی، کسی کو فضیلت دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غم گساری اور معانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے
نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ یعنی بولنے کی باتیں ہیں، یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مجلسیں، بہت ساری بیٹھکیں، بہت ساری میٹنگیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے بولے سنے اور پھر ختم کر کے چلے گئے، برخاست ہو گئے اور اس پر عمل جو ہے نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موافقات و بھائی چارہ کروایا تھا، یہ صرف زبانی نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام نے عملی طور پر جو ہے اس کو ثابت کر کے دکھایا، جس کا بہترین ثمرہ اور نتیجہ جو ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں رہا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے، مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ دونوں صحابہ کرام کے درمیان جو ہوا وہ جو ہے قابل غور ہے کہ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا بہترین جواب دیا۔ دیکھیے، قربانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے قربانی دے دی کہ میں مدینے کا سب سے بڑا مالدار، میرا آدھا مال آپ لے لیجیے، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دوں گا اور پھر آپ اس سے شادی کر لیں۔ یعنی بھائی چارے کی بہترین مثال اور قربانی کی بہترین مثال جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ بڑے تاجر انسان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو کچھ پیش کیا تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، لیکن میں جو ہے یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا جو ہے راستہ دکھا دیا، اور جو ہے وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھی، یعنی تجارت انہوں نے شروع کر دی تھی پنیر اور گھی کی۔ اس کے بعد وہ روزانہ جو ہے جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا، یعنی جو ہلدی وغیرہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا مہر کتنا دیا؟ بولے کہ 1 نوات گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولا سونا جو ہے انہوں نے مہر دے کر کے شادی کر لی تھی۔ بس یہ چند ہی دن کا معاملہ تھا، چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنی تجارت کو جو ہے خوب بڑھایا، اور جو ہے امانت دیانت کے ساتھ تجارت کر کے انہوں نے جو ہے مال بھی کما لیا اور جو ہے شادی بھی کر لی۔ بہرحال ایک بڑی نادر مثال ہے جو ان دونوں صحابہ کرام نے پیش کی ہے، کہ پیش کرنے والے صحابی نے اپنا آدھا مال اور 2 بیویوں میں سے ایک کو پیش کیا، اور سامنے والے اس مہاجر صحابی نے بھی جو ہے ان دونوں چیزوں کو جو ہے انہی کے حق میں دے دیا، اور جو ہے خود بازار کا راستہ لے کر کے تجارت کیے، اور پھر جو ہے اچھے انداز سے آگے اپنی زندگی کو بڑھائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم حل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی ہے۔ میں نے کھجور کے درختوں کی تقسیم کا معاملہ تھا، تو انصاری صحابہ نے کہا کہ مہاجر جو صحابہ تھے وہ جو ہے ان کے کھیتوں میں کام کریں اور پھر پھل میں دونوں شریک رہیں گے، تو اس پر بات ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص و ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی جو ہے ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر کو سیدھی کر سکتے تھے اور آگے زندگی جو ہے بڑھا سکتے تھے۔ اتنا ہی انہوں نے ان سے لیا اور کچھ زائد لینے کی کوشش نہیں کی، اور اس سے غلط فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جو تیسرا قدم اٹھایا وہ تھا اسلامی تعاون کا پیمان۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی گئی، توڑ دی گئی، ختم کر دی گئی، اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کو اس کے دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جاتا ہے، یعنی اہم نکات سے یا کچھ پوائنٹس تھے جس کی بنیاد پر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے پیمان اور عہد کیا گیا تھا، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے کی تشکیل مقصود تھی، تو اس کا سب سے پہلا دفعہ یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مہاجر انصار جو بھی ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں اور کوئی بھی کریں گے، تو یہ سب جو ہے اپنے ماں سوا یعنی اپنے علاوہ دیگر جو بھی انسان ہیں ان سب سے ہٹ کر کے ایک الگ امت ہوں گے۔ اور دوسری دفعہ یعنی دوسرا اہم نقطہ، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، یعنی قریش کے جو مہاجر ہیں اپنے پرانی حالت کے مطابق باہم ایک دوسرے کو دیت ادا کریں گے، کیونکہ جو ہے قتل اگر کسی سے ہو جائے، قتل خطا وغیرہ، تو اس میں دیتیں دی جاتی تھیں، اور زمانے جاہلیت میں قتل ہوتا تھا تو قتل کے بدلے میں جو ہے دیتیں دی جاتی تھیں، تو آپ نے اس کو برقرار رکھا، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت دیں گے، دیت کی ادائیگی کریں گے، یعنی ان کے درمیان بھی جو دیت رائج تھی تو وہ ادا کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا، یعنی وہ بھی فدیہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، یعنی فدیہ دینے کے لیے جس مال کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں گے۔ اور سارے راست باز مومن، چوتھی بات ہے کہ سارے راست باز مومنین یعنی سچے مومن اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جو ہے جویا ہوگا، یعنی کوئی بھی آدمی ظلم و ستم ڈھائے گا اور مسلمانوں کو، مومنوں کو تکلیف دے گا تو تمام مسلمان جو ہے اس کے مخالف رہیں گے۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو ظالم ہوگا تو اس ظالم کے خلاف بولیں گے، لڑیں گے اور مظلوم کا حق دلائیں گے، گرچہ کہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو ہے قریبی رشتہ جو بھی ہو تو رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہاں پر ظلم اور عدل و انصاف کو دیکھا جائے گا۔ چھٹی بات یہ تھی کہ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا،
यानी मोमिन मोमिन भाई हैं, तो किसी मोमिन को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता, और ना ही जो है कोई मोमिन किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद कर सकता है। और सातवीं बात ये थी कि अल्लाह का जिम्मा अहद एक होगा। एक मामूली आदमी का दिया हुआ जिम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा, यानी मुसलमानों में से कोई भी मुसलमान किसी को भी जो है जिम्मा दे, यानी अपनी जिम्मेदारी में ले, तो तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा कि वो उसकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें। और ऐसा नहीं कि भाई उसने अमन दिया है, उसने अमान दिया है, उसने जिम्मा लिया है, तो हम क्यों उस पर अमल करें। ऐसा नहीं, बल्कि सब तमाम मुसलमान एक उम्मत की तरह रहेंगे। और आठवीं बात ये थी कि यहूद हमारे पैरोकार हो जाएं, यानी जो यहूद हमारे पैरोकार हो जाए, यहूदियों में से जो मुसलमान हो जाए, उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि मदीने के अंदर यहूदी मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो लिहाजा यहूदियों में से जो मुसलमान होगा तो उसकी मदद करेंगे, और वो दूसरे मुसलमानों के मिसल होंगे, क्योंकि मुसलमान हो गया है तो फिर वो मुसलमान है, ना उन पर जुल्म किया जाएगा और ना उनके खिलाफ ताउन किया जाएगा। इसी तरीके से नौवीं बात ये थी कि मुसलमानों की सुलह एक होगी। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को छोड़कर क़िताल फी सबीलिल्लाह के सिलसिले में मुसालहत नहीं करेगा, बल्कि सब के सब बराबरी और अदल की बुनियाद पर कोई अहद पैमान करेंगे, यानी मुसलमान जो है इज्तिमाई तौर पर जो है सुलह करेंगे। और 10वीं बात ये थी, मुसलमान उस खून में एक दूसरे के मुसावी होंगे जिसे कोई फी सबीलिल्लाह बहाएगा, यानी अल्लाह के रास्ते में किसी मुसलमान ने किसी का खून बहा दिया है तो उस खून में तमाम मुसलमान शरीक रहेंगे, और उस सिलसिले में कोई भी मसला होगा तो तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। और 11वीं बात थी कि कोई मुशरिक कुरैश की किसी जान या माल को पनाह नहीं दे सकता। कोई मुशरिक कुरैश की किसी जान या माल को पनाह नहीं दे सकता, और न किसी मोमिन के आगे इसकी हिफाजत के लिए रुकावट बन सकता है। यानी जो भी कुरैश के मुशरिक हैं, तो उनके जान की हिफाजत या उनके माल की हिफाजत का जुम्मा कोई मुसलमान नहीं लेगा, और न ही जो है किसी मोमिन के आगे रुकावट बन के खड़ा होगा कि मैंने इनको जुम्मा दिया है और मैंने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, आप उनको जो है कुछ नहीं कर सकते या उनका माल कुछ आप नहीं ले सकते, तो इस तरीके की रुकावट हरगिज नहीं कर सकते हैं। और 12वीं बात है, जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल करेगा और सबूत मौजूद होगा, उससे क़िसास लिया जाएगा, सिवाय इस सूरत के कि मकतूल का वली राजी हो जाए। यानी जो कोई भी शख्स किसी मोमिन को कत्ल करेगा और उस पर गवाही भी मौजूद होगी, तो उससे क़िसास लिया जाएगा, क़िसास में जो है उसे कत्ल किया जाएगा, मगर अगर मकतूल के जो वरसा हैं, वारिसीन हैं, वो अगर राजी हो जाएं कि भाई ठीक है छोड़ दीजिए, तो कोई मसला नहीं है। 13वीं बात 13वीं बात ये है कि सारे मोमिनीन उसके खिलाफ होंगे, उनके लिए इसके सिवा कुछ हलाल ना होगा कि उसके खिलाफ उठ खड़े हों। यानी जो कोई किसी मोमिन को कत्ल करेगा तो तमाम मुसलमान उसके खिलाफ ही होंगे। और 14वां दफा, किसी मोमिन के लिए हलाल ना होगा कि किसी हंगामा बर्पा करने वाले या बिदाती की मदद करे और उसे पनाह। जो कोई फसाद करना चाहता है, हंगामा करना चाहता है, फितना डालना चाहता है, तो उसे पनाह नहीं दी जा सकती है, और जो उसकी मदद करेगा या उसे पनाह देगा, उस पर क़ियामत के दिन अल्लाह की लानत और उसका गज़ब होगा, और उसका फ़र्ज नफिल कुछ भी कबूल ना किया जाएगा। और 15वीं बात, 15वां दफ़ा जो कि आखिरी है, तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तिलाफ रोनुमा होगा उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है
کہ آپسی اختلاف و انتشار، آپسی معاملات میں بگاڑ، یا آپس میں چاہے انفرادی یا اجتماعی معاملات ہوں اور رنجش ہو، خلفشار ہو، فتنے ہوں، فساد ہوں، ایسے تمام معاملات میں اللہ کا فیصلہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ کچھ جو ہے 15 دفعات، 15 نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر کے تمام مسلمانوں کو جو ہے اس پر عہد و پیمان کرایا کہ ان تمام دفعات پر وہ عمل کریں گے، اور اس کا بہت بڑا بہترین نتیجہ سامنے بھی آیا کہ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اور اخوت و بھائی چارگی کے حوالے سے اور جو ہے مسلمانوں کے درمیان آپس میں ان 15 دفعات کے حوالے سے جو معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم بنیادیں تھیں، جب ان چیزوں کو رکھے تو صحابہ کرام نے ان کو قبول کیا، ان کو مانا اور اس پر عمل بھی کیے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس اور ان کے مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور انہی محبت و بھائی چارگی اور مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہت اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سب کو سلام کرو، یعنی تم جانتے ہو جس کو، تم جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون و محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرماتے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کی تکلیف تمام مسلمانوں کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، تو اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، یعنی ایک عمارت، ایک بلڈنگ میں جو ہے ایک اینٹ ہوتے ہیں اور جو ہے سیمنٹ ہوتا ہے، بالو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے جس کو ملا کے ایک عمارت بنائی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ ہٹا دیا جائے تو دوسرا حصہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیں کہ تم آپس میں اس طریقے سے مضبوط رہنا اور ایک دوسرے کو کمزور نہ کرنا، اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ کر کے رکھے، کیونکہ دوریاں نہ بڑھائیں، قربت بڑھائیں، قریب رہیں، اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں رہے گا اللہ اس کی حاجت میں ہوگا، یعنی
मदद किसी बंदे की करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद करता है। और जो शख्स किसी मुसलमान से कोई गम और दुख दूर करेगा, अल्लाह उस शख्स से रोज़ क़ियामत के दुखों में से कोई दुख दूर करेगा। किसी मुसलमान का दुख जो है दूर करना क़ियामत के दिन क़ियामत की हौलनाकियों से बचने का ज़रिया है। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह क़ियामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। छुपाना है, किसी की गलतियां मालूम हो जाती हैं तो छुपाने की कोशिश करना है और खुफिया तौर पर इस्लाह की कोशिश करना है। और आप शासन फरमाते तुम लोग ज़मीन वालों पर मेहरबानी करो, तुम पर आसमान वाला मेहरबानी करेगा। और फरमाते वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खा ले और उसके बाजू में रहने वाला पड़ोसी भूखा रहे। और फरमाते मुसलमान से गाली गलोच करना फिस्क है और उससे मार काट करना कुफ्र है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तकलीफ चीज हटाने को सदका करार देते थे और उसे ईमान की शाखों में से एक शाख शुमार करते थे। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े और खैरात की तरगीब देते थे और उसके ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बयान फरमाते कि उसकी तरफ दिल खुद ब खुद खींचते चले जाते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो मुसलमान किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहना दे, अल्लाह उसे जन्नत का सब्ज लिबास पहनाएगा। और जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलावे, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की मुहर लगी हुई शराब तहूर पिलाएगा। और आप फरमाते आग से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके, और अगर वो भी ना पाओ तो पाकीज़ा बोल अच्छी बात करके जो है जहन्नम से बचने की कोशिश करो। और इसी के पहलू ब पहलू दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने से परहेज की भी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाते थे कि देना अच्छी बात है लेकिन मांगना बुरी बात है। सब्र और कनाअत की फजीलतें सुनाते और सवाल करने को साइल के चेहरे के लिए नोच और खराश और जख्म करार देते कि पूछना मांगना ये बगैर किसी जरूरत के अच्छी बात नहीं है। कल क़ियामत के दिन जो है ये अपने चेहरे पर नोच और खराश देखेगा। अलबत्ता इससे उस शख्स को मुस्तस्ना करार दिया जो हद दर्जे मजबूर होकर सवाल करे तो उसके लिए सवाल करना जायज़ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान फरमाते कि किन इबादत के क्या फ़ज़ाइल हैं और अल्लाह के नज़दीक उनका क्या अजर व सवाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से जो वही आती आप उससे मुसलमानों को बड़ी पुख्तगी के साथ मरबूत करते, मिला जोड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मुसलमानों को पढ़कर सुनाते और मुसलमान आप वसल्लम को पढ़कर सुनाते। खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने कहा है सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।